بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمشيها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواہ البخاری و مسلم۔ عوام میں طلاق کے حوالے سے چند صورتیں مشہور ہیں کہ ان میں طلاق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک صورت جس کا تذکرہ یہاں ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس کو کوئی طلاق دے دے تو یہ طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے۔ اگرچہ حدیث کی روح سے حالت حیض میں طلاق دینی نہیں چاہیے، طلاق ایسے طہر میں، طہر کہتے ہیں پاکی کو، ایسی پاکی اور طہارت کی حالت میں دینی چاہیے کہ جس میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں۔ آدمی کو رغبت ہوتی ہے، حیض کے ایام گزرے ہیں تو کافی دن وقفہ ہوا ہے، اب طہر کے ایام پاکی کے شروع ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رغبت پیدا ہو جائے تو طلاق سے بچ جائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ تو طلاق تو طہر میں دینی چاہیے، تاہم اس نے بجائے طہر کے حیض کی حالت میں دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو طلاق دے دی اور حیض کی حالت میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ناگوار گزری، آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے۔ الفاظ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ مرہ لیراجعھا، اس کو یہ حکم دو تاکہ وہ رجوع کر لے۔ تو طلاق ہوئی جبھی تو رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حالت حیض میں، ناپاکی میں اگر عورت کو طلاق دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ نمبر 2، عوام میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، حالت حمل میں ہو، تو ایسی عورت کو اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگرچہ آدمی کو ایسی حالت میں طلاق دینی نہیں چاہیے، جیسا کہ حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ عدت بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ فرض کرو ابھی بچہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ ہے مہینے کا، طلاق اگر وہ اب بندہ دے گا تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ عورت عدت میں ہی رہے گی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، تو 8 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اس لیے ایسی حالت میں طلاق نہ دے آدمی جس میں عدت لمبی ہو جائے، لیکن اگر کسی نے دے دی ہو جائے گی۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہونے کے ساتھ ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب عدت تو جب ہی ہوگی نا کہ جب طلاق ہوئی، اگر طلاق کی واقعہ نہیں ہوئی تو پھر عدت کس بات کی؟ سو یہ بات غلط ہے
کہ حمل کی حالت میں اگر طلاق کسی نے دے دی تو نہیں ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں دینی نہیں چاہیے، اگر دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کے بعد عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے 4 دن باقی تھے بچے کی پیدائش میں، میاں بیوی لڑے اور عورت کو طلاق دے دی، 4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، بس عدت پوری ہو گئی۔ یا 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب بھی عدت پوری ہو گئی، وہ 3 مہینے والی بات پھر یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو جیسے یہ فائدہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو طلاق واقع عدت پوری ہو جائے گی، سو ایسے ہی اگر 8 مہینے باقی ہوں تو 8 مہینے انتظار بھی تو کرنی ہوگی نا، تو کبھی عدت لمبی کبھی چھوٹی، تو ایسی حالت میں بندہ طلاق نہ دے، میں عرض کر رہا ہوں اگر دے دی طلاق ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایک تیسری صورت عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر غصے سے طلاق دی ہے اور جی وہ غصہ آ گیا ورنہ دینا نہیں چاہ رہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بات بھی غلط ہے۔ طلاق تو بھائی غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ غصے میں تھا تو طلاق ہوگی، طلاق جب بھی واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4، بسا اوقات لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں طلاق تھوڑی دے رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ بات بھی غلط ہے، مذاق میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ آگے حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں مذاق بھی کرے گا تو وہ حقیقت بن جائے گی۔ النکاح، مذاق میں 2 گواہ موجود تھے، اس نے کہا میں نے تمہیں قبول کیا اور اس نے کہا میں نے بھی قبول کیا، وہ ہو گیا نکاح۔ اور طلاق دے دی صریح الفاظ کے ساتھ، اب کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اور رجعت، اور ایسی جو ہے وہ رجعت یعنی اگر کوئی آدمی طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو بس اس نے الفاظ بول دیے یا بیوی کے پاس چلا گیا تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک 5ویں صورت عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، طلاق اس نے دی، مرد نے طلاق دے دی ہے، لڑکی کو پتہ چل، لڑکی کے علم میں ہی نہیں آئی یہ بات، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے تو جلدی جلدی کاغذات وہیں دبا دیے، اس کے علم میں تو نہیں ہے نا، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، یا یہ کہ میں نے گواہ تھوڑی قائم کیے ہیں، یاد رکھیں یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ لڑکی کے علم میں بات آئے یا نہ آئے طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے لیے لڑکی کے علم میں آنا ضروری نہیں، طلاق کے لیے اتنا کافی ہے کہ شوہر نے اپنی زبان سے طلاق دے دی، اس کے علم میں تو ہے نا، بس ہو گئی۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ گواہی نکاح کے لیے ضروری ہے، اگرچہ طلاق کے احسن جو سنت کے مطابق جو طلاق دی جاتی ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لیکن اگر گواہ نہیں ہوئے تو طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ طلاق بدعی کہلاتی ہے کہ یہ گناہگار بھی ہوگا اس کے اندر۔ خلاصہ یہ کہ یہ 5 صورتیں میں نے بتائیں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، غلط ہے، دینی نہیں چاہیے، دے دی تو ہو جائے گی۔ نمبر 2، عوام یہ سمجھتی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی، دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر طلاق دے دی تو واقعہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن بنانا کہ جو وہ نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ اور ایک 5ویں صورت میں نے عرض کی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 5ویں صورت کیا تھی، کسی کو یاد ہے کہ اگر گواہ قائم نہیں ہوئے یا لڑکی کے علم میں بات نہیں آئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکی کے علم میں آنا یا گواہوں کا ہونا طلاق کے لیے ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ 5-6 صورتیں میں نے عرض کی کہ عوام کا ذہن کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔
ان میں سے کوئی بھی شکل ہو تو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں. ایک تو آدمی آخری درجے میں جب مجبور ہو جائے، کوئی اور شکل نظر نہ آئے سوائے طلاق کے، تو پھر طلاق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر مسئلہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں. اور بھائی یہ بات پہلے پوچھنی تھی، تمہارا گھر بچ جاتا، کوئی اچھی صورت سامنے آ جاتی. آپ نے پہلے جو ہے وہ ایک تو ایسا ہی ہوا جیسے بندہ پتھر مار کے اگلے کا سر زخمی کر دے، پھر بولے مجھے میرا پتھر واپس کر دو. اب کیا واپس ہوگا؟ تو اس لیے آدمی کو ایسے گھریلو ناچاکیاں اگر پیدا ہو جائیں تو برادری کے بڑے لوگ، گھر کے اندر والد صاحب، والدہ، بڑے بھائی، ماموں، چچا، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہیں. جن کو اپنے باپ چاچے کا ماموں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا جانیں ان رشتہ داریوں میں کیا لذت پائی جاتی ہے. یہ ہے وہ موقع جس میں آپ اپنے چچا سے ملیے، ماموں سے ملیے، اپنے بڑے بھائی سے بات کیجئے، اپنے ابا جی سے مشورہ کیجئے کہ میں ان پریشانیوں میں ہوں، اب میں کیا کروں. یہ بڑے آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. ورنہ کم از کم آدمی اپنی مسجد کے امام سے ہی مشورہ کر لے. پہلے کارروائی کرتے ہیں، پھر مشورہ کرتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. تو جب تیر آپ کی کمان سے نکل گیا تو اس کے بعد پھر مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.